بسم اللہ الرحمن الرحیم رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ خالق ارض و سما اللہ سبحانہ و تعالی عز و جل شانہ نے انسان کی زندگی کو جاری و ساری رکھنے کے لیے اسے مختلف قسم کی خوراک اور غذا عطا فرمائی فراہم کی ہے۔ خالق ارض و سما نے جہاں سبزیاں پھل اناج پیدا کیے ہیں، اسی طریقے سے انسان کے وجود کے لیے لازم جز پروٹین کے لیے پروٹین فراہم کرنے کے لیے گوشت پیدا فرمایا، یعنی چوپایوں کو پیدا فرمایا۔ چوپایوں کے ذریعے سے انسان پروٹین کی وافر مقدار حاصل کرتا ہے۔ خالق ارض و سما اللہ سبحانہ و تعالی عز و جل شانہ نے تمام شعبہ زندگی کے متعلق رہنمائی فرمائی ہے۔ اسی طرح حلال و حرام جانوروں سے متعلق اور ذبح سے متعلق احکامات بھی قرآن کریم میں ارشاد فرمائے ہیں، جیسے کہ سورہ بقرہ اور سورہ مائدہ میں خالق ارض و سما ارشاد فرماتا ہے: حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل بہ لغیر اللہ۔ اللہ فرماتا ہے اور حرام ہے تم پر مردار اور اس کا خون اور خنزیر کا گوشت اور غیر اللہ کے نام پر ذبح کیا گیا جانور۔ اس آیت مبارکہ کے پہلے حصے میں اللہ فرماتا ہے کہ تم پہ مردار جانور حرام ہے، یعنی حلال جانور جو خود بخود بیمار ہو کر مر جائے تو ایسے مردار جانور کا گوشت استعمال نہیں کر سکتے، کیونکہ وہ گوشت خون آلود ہے اور خون جراثیم کی آماج گاہ ہے۔ اسی طرح خالق رسول فرماتا ہے کہ اور جب ذبح کرتے ہو تو جانور کا خون بہتا ہے تو اس خون کو جمع کر کے کھانے اور پینے کی چیزوں میں استعمال نہیں کر سکتے، بطور خوراک خون کو استعمال نہیں کر سکتے۔ خون حرام ہے کیونکہ وہ جراثیم اور بیکٹیریا سے بھرپور ہے، اور خالق ارض و سما یہ نہیں چاہتا کہ اس کے بندے خون آلود گوشت استعمال کر کے یا خون استعمال کر کے بیمار پڑ جائیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں بیماریوں سے بچانے کے لیے اس آیت مبارکہ میں رہنمائی فرما رہا ہے کہ مردار جانور کا گوشت استعمال نہ کرو کیونکہ وہ خون آلود ہے۔ اسی طرح حلال جانور کا جو خون ذبح کے وقت بہتا ہے اسے کھانے پینے کی اشیاء میں استعمال نہ کرو۔ اسی طرح اللہ فرماتا ہے کہ میں نے تمہارے لیے بہت سے جانور حلال کیے ہیں، مگر خنزیر ایسا نجس جانور ہے جو تم پر حرام ہے۔ خنزیر جانور کا گوشت بھی حرام ہے۔ خون تو ویسے ہی حرام اور ناپاک ہوتا ہے، نجس ہے، مگر خنزیر کا گوشت بھی نجس ہے، کیونکہ خنزیر فضلہ اور گندگی کھاتا پیتا ہے، تو فضلہ اور گندگی کھانے پینے کی وجہ سے اس کا گوشت نجس اور ناپاک ہے، اس لیے خنزیر کا گوشت کھانا حرام ہے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ خنزیر کی جبلت میں، اس کی فطرت میں، اس کی نیچر میں غیرت نہیں ہے، تو خالق ارض و سما یہ نہیں چاہتا کہ اس کے بندے خنزیر کا گوشت کھا کے بہرہ روی میں مبتلا ہو جائیں، ان کی غیرت ایمانی کم ہو جائے، تو اس لیے خالق ارض و سما اللہ تعالیٰ نے خنزیر کے گوشت کو حرام قرار دیا ہے۔ اس آیت مبارکہ کے آخری جز میں اللہ فرماتا ہے وما اہل بہ لغیر اللہ، کہ جب تم حلال جانور ذبح کرنا چاہو تو ذبح کے وقت غیر اللہ کا نام نہ پکارو، صرف اللہ کا نام پکارو، یعنی بسم اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر کہہ کر جانور ذبح کرو۔ مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ کفار و مشرکین جب اپنا جانور ذبح کرتے تو پہلی بات تو یہ کہ وہ جھٹکے سے ذبح کرتے، اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ ذبح کے وقت غیر اللہ یعنی اپنے بتوں کا نام پکارتے، اور ذبح کے وقت کہتے بسم لات عزا، لات اور عزا ان کے بتوں کے نام، تو وہ اپنے بتوں کا نام پکار کر جانور ذبح کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ کے اس حصے میں غیر اللہ کے نام پر جانور ذبح کرنے کا منع فرمایا، اور فرما دیا کہ تم چاہتے ہو کہ حلال جانور تم پہ حلال ہو جائے تو چاہیے کہ اللہ کی تکبیر بیان کریں، اللہ کے نام پکار کر، اللہ کا نام لے کر جانور ذبح کریں، تو وہ پھر حلال ہوگا تمہارے لیے۔ تو اس آیت مبارکہ میں جانور ذبح کرنے کے لیے پہلی جو شرط رکھی ہے وہ یہ ہے کہ غیر اللہ کے نام پر جانور ذبح نہ ہو، اللہ کے نام پکار کر، اللہ کا نام لے کر جانور ذبح کیا جائے۔ ذبح کرتے ہوئے کچھ
باتوں کا خیال رکھنا ضروری ہے کہ جب جانور ذبح کیا جائے، چاہے بکرا ہو چاہے گائے ہو، تو اس کی کم از کم 3 رگیں کٹنی چاہیے. اگر 4 رگیں بھی کٹ گئی تو بھی جانور حلال ہے، مگر کم از کم 3 رگیں کاٹنی چاہیے. اور ذبح کرتے ہوئے، رگیں کاٹتے ہوئے، بعض لوگ کیا کرتے ہیں کہ جانور کی گردن علیحدہ کر دیتے ہیں، اور بعض لوگ نرخرا کاٹ کے نکال کر پھینک دیتے ہیں، اس لیے کہ جانور جلدی ٹھنڈا ہو جائے. یہ بالکل درست طریقہ نہیں ہے، غلط طریقہ ہی ہے. جانور کو ذبح کرنے کے بعد کچھ دیر کے لیے چھوڑ دینا چاہیے تاکہ اس کا خون قدرتی طریقے سے بہہ جائے اور سارا خون اس کے جسم سے، گوشت سے نکل جائے. کیونکہ اگر گوشت میں خون رہ گیا تو پھر وہ جراثیم آلود ہوگا، بیکٹیریا ہوں گے، اور جس کی وجہ سے انسان بیمار پڑ سکتا ہے. تو اسلامی طریقے سے جب ذبح کریں گے، تینوں رگیں کاٹنے کے بعد جانور کو خود بخود ٹھنڈا ہونے کے لیے چھوڑ دیں گے، تو پھر جراثیم سے بچ جائے گا وہ گوشت، خون سے بچ جائے گا وہ گوشت. خون جب مکمل بہ جائے گا تو وہ گوشت پاک ہو جائے گا، صاف ہو جائے گا، خون آلود نہیں رہے گا. تو اس بات کا خیال رکھنا بھی ضروری ہے. خالق ارض و سما ہمیں اسلامی طریقے کے مطابق جانور ذبح کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وما علینا الا البلاغ المبین.